وقت تمہیں زندہ رکھے آلیان، بہاریں تم پر فدا ہو جائیں، وہ تم سے جدا ہونے پر نالاں رہیں۔ قسمت کا قلم اگر تمہارے لیے کوئی دکھ لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں سر کو سجدے میں جھکاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے قسمت کی یادداشت کھو جائے اور وہ تمہارے نام دکھ لکھنا بھول جائے۔ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند بھی ہو جاتا ہے، تم پر بند دروازوں پر دستک دینے کی نوبت نہ آئے۔ رحمتوں کے دروازے تم پر کھلیں اور انہیں کبھی بند ہونے کا حکم نہ ملے، اور تمہاری جان میں آب حیات غلول کر جائے۔ پورے چاند کے آسمان اور چنمن ستاروں سے سجی رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی اپنے ہاتھ سے بنائے کارڈ پر لکھتے گئے ان دعاؤں کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ بار بار وہ ان میں مزید دعاؤں کا اضافہ کر رہی تھی۔ بے سکونی کے سائے اندھے اور بہرے ہو جائیں، تم تک آنے کے لیے انہیں کوئی راہ دکھائی اور سجائی نہ دے۔ وہ کھڑکی میں کافی دیر سے کھڑی تھی، ہر آہٹ پر اسے لگتا تھا بس وہ آ گیا ہے، جبکہ 12 بجنے میں کافی وقت تھا اور وہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا۔ بیگ کو پوچھ پر لٹکائے، اس میں چھوٹا سا کیک چھپائے اور پھر بادام کا منا سا کیک کاٹ لیا گیا تو وہ واپس جانے لگا۔ امراہ اپنی کھڑکی میں ہی کھڑی تھی، نہ جانے کیوں اسے امید تھی کہ وہ ایک بار تو ضرور اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھے گا، لیکن جیسے وہ خاموشی سے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا، اس کی چال میں شکست خوردگی اتنی نمایاں ہو گئی کہ امراہ کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہا۔ جو جگنو اس کے گرد گول گول گھومتے نظر آئے تھے وہ اس کے قدموں تلے مردہ ہونے لگے، وہ ٹمٹما کر پوچھ رہے تھے۔ امراہ کا جی چاہا بھاگ کر جائے اور ان مردہ جگنوؤں کو پھونکے مار مار کر اس کے گرد گول گول گھومنے پر مجبور کر دے، ورنہ التجا ہی کر لے، ورنہ آواز دے کر اسے روک لے اور کہے کہ بادام کیک مجھے چاہیے، ضرور ہی چاہیے، مجھے دے دو آلیان پلیز۔ لیکن اس نے آواز نہیں دی اور اسے کیک بھی نہیں ملا۔ ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ اس سے مڑ کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے وہ ایک بار کودا تھا۔ امراہ نے دیکھا کہ اس سے گردن کو موڑ کر دیکھا، ہاں اس نے دیکھا، اور پھر فوراً ہی گردن گھما لی جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے کی زمین کھینچ لی ہو۔ اپنے پیچھے اندھیرے کو چھوڑتے ہوئے چلا گیا۔ امراہ کھڑکی میں ہی کھڑی رہ گئی۔ یہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، امراہ نے خود سے چھپ کر سرگوشی کی۔ میں اس سے کبھی معافی حاصل نہیں کر سکوں گی۔ اپنے گالوں کو اس سے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اب مجھے اس سے خوف آتا ہے اور یہ ایک خوفناک جذبہ ہے۔ قسمت کے اندھیرے جنگل میں سرسراہٹ ہوئی، دعائیں ان سے ہو کر گزریں۔ امراہ نے اللہ کو اتنی شدت سے یاد کیا جس شدت سے اس کے گم ہو جانے کے بعد کیا تھا۔ اس سے دعا کی تھی کہ وہ گم ہو چکے آلیان کو واپس سے آئے، اور اب بھی اس سے یہی دعا کی، گم ہو چکا آلیان واپس آ جائے اے خدا۔ یہ اگلی رات کا قصہ ہے۔ وہ اپنی جاب سے واپس آ رہی تھی، بس اسٹاپ کی طرف پیدل۔ آج پھر سے اس نے ایک گاہک کا 10,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا بل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے جوتے کی قیمت کچھ کم 100 پاؤنڈ تھی۔ صبح اس نے اٹھ کر سفید کارڈ پر نیلے پیلے سرخ ستارے چپکا دیے تھے، پھر شٹل کاک کے لون میں سے ایک پیلا پھول توڑ کر احتیاط سے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ سادہ پھول وہ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی جب وہ صبح اس کے ڈپارٹمنٹ تک گئی تو وہ کلاس میں جا چکا تھا۔ حالات پہلے جیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی کلاس میں جا کر کہتی کہ میری بات سن لو، اور اسے اپنی کلاسز بھی لینی تھی۔ آلیان کوئی لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ اس کی آخری کلاس کے وقت سے پہلے وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ وہ، ویرا اور چند دوسرے دوست ایک ساتھ باہر نکلے۔ آلیان کے ہاتھ میں چند کارڈز تھے اور اس کے کراس بیگ میں سے پھول جھانک رہے تھے۔ امراہ نے آلیان کے اکیلے ہونے کا انتظار کیا۔ اسے کارل کا بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں قریب و جوار میں ہی نہ ہو۔ آلیان کو اپنی سائیکل کی طرف جانا تھا، اس کی سالگرہ کا دن تھا، لیکن وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس سے زیادہ تو وہ امراہ کی سالگرہ کے دن مسکرا رہا تھا۔ ویرا آلیان کے ساتھ ہی تھی۔ ویرا کو بھی اپنی سائیکل لینی تھی، لیکن ویرا نے اپنی سائیکل نہیں لی، وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی۔ امراہ ذرا دور خود کو چھپا کر کھڑی تھی، کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ ویرا نے آج اتنی خوبصورت گلابی پھول والی فراک کیوں پہن رکھی تھی؟ گلابی ہی جوتے اور لمبے بالوں کو اس نے آج کس محنت سے سنوارا تھا؟ امراہ آج اس کے ساتھ سائیکل پر نہیں آئی تھی، جیسا کہ اب اکثر وہ یونی بس میں آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح ویرا کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ ویرا جو یونی میں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور تھی، آج اس خوبصورتی کو چیلنج کرتی کیوں نظر آ رہی تھی؟ آلیان نے سائیکل چلائی اور ویرا نے بیٹھے بیٹھے شرارت سے اس کی سائیکل کو گرانے کے لیے ہلایا اور سائیکل ڈگمگا گئی۔ کتنا برا منظر تھا یہ، مانچسٹر میں دیکھا جانے والا سب سے برا منظر، مانچسٹر میں وقوع پذیر ہونے والا بدترین منظر۔
یونیورسٹی کے دار و دیوار سے آگ ویلیں لپٹ گئیں۔ آکسفورڈ روڈ پر دلدلی جھاڑیاں جا بجا پھوٹنے لگیں اور آکسفورڈ روڈ دلدل میں بدل گئی۔ چرچ کے گھنٹے کی ٹن 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 نے مانچسٹر کے آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ پیلا پھول بیگ میں رکھے رکھے اپنی موت آپ مر گیا۔ سفید کاٹ پر چپکے ستارے چھڑنے لگے۔ ثابت ہوا وقت انسان کا فرمانبردار نہیں ہے۔ اس کے بازو پر سخت گرفت پڑی۔ امراہ چونکہ وہ بس اسٹاپ سے آگے نکل آئی تھی، وہ اتنی سست روئی اور معلق سی حالت میں چلتی رہی تھی کہ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے بازو پر پڑنے والی گرفت نے اسے پتلی گلی کے اندر گھسیٹا۔ وہ چیخ مارتی اس سے پہلے ہی ماسک سے منہ کو چھپائے اس انسان نے غرا کر کہا، تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ کلچ کی آواز کے ساتھ ایک تیز دھار چاقو نکلا اور اس کی پسلی کے ساتھ مس ہوا۔ سارے جہاں کا خوف امراہ کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ بند سڑک کے نیم اندھیرے ماحول میں اس سے کالے ماسک میں پوشیدہ آنکھوں کو دیکھا جن کی پتلیاں بامشکل دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میرے پاس 20 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہے۔ امراہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک خدشہ اسے یہ بھی تھا کہ یہ کارل ہوگا، اسے ڈرا رہا ہوگا۔ مارکس مین نے پوری قوت سے اپنا دایاں پیر اٹھا کر امراہ کے پیر پر دے مارا۔ تکلیف سے امراہ بلبلا اٹھی۔ اس نے جوگرز نہ پہن رکھے ہوتے تو اس کے پیر کی کھال ادھڑ جاتی۔ پیٹ کے بل امراہ سڑک پر بیٹھی چلی گئی اور جیسے ہی وہ جھکی اس سے پورا زور لگا کر امراہ کو ٹانگ ماری۔ اس بار امراہ سڑک پر گر گئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خوف سے امراہ چلائی۔ وہ نیچے سے قریب جھکا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو کو اس کے بازو پر رکھا اس کی نوک کو اندر کرنے لگا۔ چاقو امراہ کی کھال سے چھوا، اندر گھسا۔ خوف سے امراہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے اسے بہت مزہ آ رہا تھا یہ کرتے۔ بتایا تو ہے تمہاری کھال۔ چاقو کو اس سے گھمایا۔ امراہ نے سارا خوف بلائے طاق رکھ کر چیخ مار دی اور پیچھے کی طرف بھاگی۔ ہیلپ! وہ بڑے آرام سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ امراہ کی قسمت رہا کہ وہ پتلی گلی نما سڑک بند تھی اور امراہ اس کے آگے سے ہو کر نہیں جا سکتی تھی۔ ہیلپ! ہیلپ! ساتھ اس سے بیگ میں سے فون نکالنا چاہا لیکن اس کے ہاتھوں میں اس پوری طرح کپکپاہٹ تھی کہ وہ بیگ کی زپ بھی نہیں کھول سکی۔ وہ بند گلی کے آخری کنارے کی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور وہ بڑے مزے سے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اگر اب تمہاری آواز نکلی تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ خدایا! اے اللہ! امراہ نے بلند آواز سے کہا۔ وہ بس بے ہوش ہو جانے کو تھی۔ اللہ! وہ استضاعیہ ہنسا۔ دیوار کا سہارا لینا امراہ کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بس گر جانے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیز ٹارچ کی روشنی گلی میں چمکی۔ ماسک مین تیزی سے بھاگ گیا۔ ٹارچ والا گلی کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف امراہ تھی۔ خوف اور تکلیف سے امراہ کو ٹھیک سے دیکھنے اور سمجھنے میں وقت لگا۔ او خدایا! کیا ہوتا رہا ہے یہاں؟ وہ امراہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ امراہ نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ امراہ نے خوف سے اسے بھی دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ آدمی جلدی سے گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ لو، یہ پیو اور اپنی سانسیں درست کرو، پرسکون ہو جاؤ، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ امراہ ہاتھ سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ اس کی سانسیں قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ اس طرف ساتھ ہی میرا سٹور ہے، میں کوڑا دان میں کوڑا ڈالنے آیا تو مجھے ہیلپ کی آواز آئی۔ تم میرے سٹور میں چل کر بیٹھ سکتی ہو، آؤ میرے ساتھ، میں پولیس کو فون بھی کرتا ہوں۔ نہیں، پولیس رہنے دیں، کیا آپ مجھے ٹیکسی میں بٹھا سکتے ہیں؟ رکو لڑکی، تم ایسے نہیں جا سکتی، تم غیر ملکی ہو، تمہارے ساتھ مانچسٹر میں یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا جو ہم خود اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ نیم بوڑھا آدمی آگے چلنے لگا۔ امراہ کو ناچار اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اس کا سٹور تھا۔ کونی سے اوپر اس کے دائیں بازو میں کافی تکلیف تھی، وہ جگہ خون سے گیلی ہو رہی تھی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اسے میرا بیگ چاہیے تھا بس۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ امراہ نے سارا قصہ بتا دیا۔ آپ پہچانتی ہیں اسے؟ پولیس مین پوچھ رہا تھا۔ وہ مارکس میں تھا۔ آواز؟ نہیں جانتی اسے، آواز بھی نہیں۔ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ ایسے مذاق کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تو نہیں لگتا تھا، اسے میرا بیگ چاہیے تھا۔ کیا اسے مانگا تھا یا چینا تھا؟ مانگا تھا، میں نے اسے نہیں دیا تو مجھے گرا دیا اس نے۔ اور اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بھی آپ نے اسے دینے سے انکار کر دیا، جس میں صرف 20 پاؤنڈ تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ بوکھلاہٹ میں نے انکار کر دیا، سب ایک دم سے ہوا۔ پولیس کی گاڑی ہی اسے گھر چھوڑ گئی۔ گھر آ کر اسے بازو کا حال دیکھا۔ گہرے رنگوں کی وجہ سے خون نظر نہیں آیا تھا۔
فرسٹ ایڈ باکس کچن سے لا کر اسے بہت مشکل سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پٹی کی۔ فرسٹ ایڈ باکس میں کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی اور اس سے بازو پر کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اسے پی لی اور کمرے میں گمسم بیٹھ گئی، خاموش، بالکل چپ۔ میں ایک بہادر لڑکی ہوں۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے خود سے کہا، میرے بازو میں تکلیف ہے لیکن میں اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے رونا آ رہا ہے لیکن میں روں گی نہیں۔ میں خوفزدہ ہوں لیکن میں اپنے خوف پر قابو پا لوں گی۔ یہ عمل کا رد عمل ہے، میں اسے اپنی حکمت عملی سے بدل دوں گی، میں اسے ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں اکیلی ہوں اور اکیلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل یا کمزور بن جایا جائے۔ ویرا صبح کے قریب گھر واپس آئی تھی۔ آلیان کی کلاس فیلوز اور ہال میٹس نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ ویرا وہیں تھی رات بھر، روسی دھن پر سیٹی بجاتی۔ جب ویرا اپنے کمرے میں چلی گئی تو امراہا نے اٹھ کر اپنے بیگ میں سے کارڈ نکال کر الماری میں رکھے باکس میں رکھا۔ پھول تو اس سے مسل کر آکسفورڈ روڈ پر ہی پھینک دیا تھا۔ اگر وہ پھول آلیان کو دے بھی دیتی تو کیا وہ لے لیتا تو چلتے چلتے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ تو رات بھر مزے سے پارٹی کرتا رہا تھا۔ امراہا بھی مانچسٹر میں موجود ہے، وہ یہ بھول چکا تھا۔ کبھی تو وہ اس کی دوست رہی تھی، اس کبھی کے لیے ہی وہ اسے پارٹی میں بلا لیتا۔ امراہا شو اسٹور پر سارا وقت اس پارٹی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کسی ہوئی 3 جینس کی پینٹس میں سے کوئی ایک اس سے پہنی ہوگی، شاید ہلکے میٹھے میٹھے نیلے رنگ کی، اور یونیفارم کے طور پر جانے والی کئی بار استعمال کی جانے والی چند گنی چنی محسوس ٹی شرٹس میں سے کوئی ایک، شاید کالی، جس کی پشت پر موٹے تناور درخت کی صرف جڑیں سرمائی رنگ میں پھیلی پڑی تھیں اور جو آلیان کو بہت پسند تھی، یا شاید نیلی پر سفید، وہی سفید جس کے پرنٹ پر سرچ می ڈھونڈ لو مجھے لکھا تھا۔ آخر تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا ڈھونڈ لیا جائے تم میں سے؟ جنہیں کچھ ڈھونڈنا ہوگا وہ کیا کیوں تو نہیں پوچھیں گے نا، وہ تو بس کر گزریں گے۔ کیا کر گزریں گے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ اور وہ نہیں سمجھی تھی۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، اس کے پاس کھسے ہوئے وہ پرانے کپڑے ہی تھے۔ یہ میں نے 4 سال پہلے لی تھی، یہ 3 سال پہلے۔ یہ جوتے جرمنی، فرانس، یونان تک جا چکے ہیں، ابھی بھی دیکھ لو کیسے نئے ہیں اور مضبوط بھی۔ ان کے ساتھ مزید 3-4 ٹورز کیے جا سکتے ہیں۔ تم کافی کنجوس ہو، پرانی شرٹس کو تم خود تراش ہراش لیتے ہو یا جو کو دے دیتے ہو، اور وہ فرانس کی قدیم اور جدید تجیری آرٹ تمہاری شرٹس پر بنا دیتی ہے۔ مجھے تو اس کی بنائی علامتوں سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ ہاں، باغی ہی ہے وہ۔ اس کے تجیری آرٹ سے بنی شرٹس کو جب میں پہنتا ہوں تو اسے بہت آرڈرز ملتے ہیں، اسی لیے تو وہ اتنی امیر ہے۔ میں تو اس کا چلتا پھرتا ماڈل ہوں، اور میں کنجوس بالکل نہیں ہوں امراہا، صرف فضول خرچ نہیں ہوں۔ میرے اس کراس بیگ کو دیکھو، یہ بتاؤ یہ کتنا پرانا ہے؟ کم سے کم 10 سال پرانا، امراہا نے چڑھ کر کہا۔ ہاں، نہیں، یہ یونی کے پہلے دن سے میرے ساتھ ہے، چند ایک بار پھٹ چکا ہے، لیکن میں اسے سلائی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں۔ میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، فیشن ماڈل نہیں، جو نت نئے کپڑوں کو پہن کر ہی یونیورسٹی آ سکتا ہے۔ یہ بیگ، یہ جوتے اور کپڑے صرف استعمال کی چیزیں ہیں، انہیں چیزیں ہی رہنے دینا چاہیے، جنون نہیں بنا لینا چاہیے۔ انسانی ترقی کا راز ان میں ہے، نہ ہی یہ اس ترقی کے رضاکار ہیں۔ ان کے لیے پاگل ہونا پاگل پن ہے۔ ایک سال میں تم کتنی خریداری کرتے ہو؟ بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ ماما، مورگن، شارلٹ کرسمس پر گفٹ دے دیتی ہیں۔ کچھ دوست جو موٹے ہو جاتے ہیں یا جن کی وارڈروب میں مزید گنجائش نہیں رہتی کپڑے جوتے رکھنے کی، وہ کم قیمت پر نیلامی کر دیتے ہیں۔ میں اور کارل وہ لے لیتے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو تم اپنے پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ امراہا کو حیرت تھی، ماما مہر کے بیٹے کی یہ حالت تھی اور وہ جاب بھی تو کرتا تھا۔ یہ ایک راز ہے۔ ویسے تمہارے پاپا کیا بہت امیر ہیں؟ تم کتنے نت نیک انداز کے کپڑے بدلتی ہو۔ یونی کے پہلے دن جو تم نے لباس پہنا تھا وہ میں نے دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ گرمیوں کے لیے تھا، گرمی آئے گی تو استعمال کروں گی۔ امراہا جھوٹ بول رہی تھی، اپنا وہ لباس وہ اینون کو دے چکی تھی، کیونکہ امراہا کو اچانک سے وہ برا لگنے لگا تھا۔ اپنی طرف سے اتنی کفایت کرنے کے بعد بھی وہ ہر مہینے اپنے اسٹور سے کم قیمت کے 2 جوڑے جوتے ضرور لے لیتی تھی۔ کافی ساری جینس لے چکی تھی، ٹاپ بھی، گرم کوٹ، جیکٹس، بیگز اور دستانے تو اس کے پاس اتفاق سے اتنے ہو چکے تھے کہ انہیں کاٹ کر سی کر ایک سویٹر بن سکتا تھا۔ دراصل اسے دستانوں کے لباس کے ساتھ میچنگ کا خبت ہو گیا تھا، اور پاکستان سے جو وہ گرم کپڑے لائی تھی ان کے ساتھ دستانوں کی میچنگ کرتے کرتے
وہ اتنے ہو گئے کہ بس بہت ہی ہو گئے۔ امراہ عالیان کی شرٹس کو انگلیوں پر گن سکتی تھی اور وہ گن رہی تھی، تو اس سے وہ ہلکے براؤن رنگ کی چوچو کی تجریدی آرٹ سے سجی شرٹ پہنی ہوگی بلیک جینس پر، پھر اس سے پھونک ماری ہوگی اور کیک کاٹا ہوگا اور کارل کے منہ میں ڈالا ہوگا۔ شاید کیک کارل نے ہی کاٹ لیا ہو اور موم بتیوں کی جگہ کوئی راکٹ فٹ کر دیا ہو کیک پر، اور کیک کو عالیان کے منہ میں ڈالنے کی بجائے منہ پر تھوپ دیا ہو۔ ساتھ ساتھ ان غباروں کو پھوڑا گیا ہوگا جن میں کارل نے پٹاخے بھرے ہوں گے جو زمین پر گرتے ہی خود بخود پھوٹنے لگتے ہوں۔ کان پھاڑ دینے والی آوازوں کے ساتھ پٹاخوں کے گرتے ہی سب چیخیں مارتے ہنس کر لڑکیاں ادھر ادھر اچھلی بھاگی پھرتی ہوں گی، اور پھر تیز میوزک لگایا گیا ہوگا اور سب ساتھ ایک آواز میں گاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو ڈانس بجی ڈانس ڈانس ڈانس۔ عالیان کے گرد انہوں نے گول دائرہ بنا لیا ہوگا، ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ شانے دائیں بائیں ڈگمگاتے گھومتے جاتے ہوں گے، اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو آئی ایم ڈانسنگ۔ امراہ گمسم حالت سے چونکی، اٹس مائی فرینڈس برتھ ڈے سو آئی ایم پریئنگ۔ امراہ نے آنکھیں بند کر کے اس کے لیے دعا کی۔ اگلی صبح وہ یونی نہیں جا سکی، دیر سے سو کر اٹھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر کو بتایا کہ حادثاتی طور پر وہ اپنا بازو ایک لوہے کی سلاخ سے زخمی کر بیٹھی، اس کے زخم میں سوجن تھی بہت اور اس کے بازو کو حرکت دینا مشکل تھا۔ اسے ہر حال میں یونی جانا تھا، لیکن اس کا بخار بڑھ رہا تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آدھے راستے سے ہی گھر واپس آ گئی۔ تیز دھار چاقو اس کی کھال میں گھسا تھا، زخم تازہ تھا، اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن اب تو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر آ کر سو گئی۔ اسے اتنا تیز بخار ہو گیا کہ وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی۔ سادنا رات اسے کمرے میں ہی سوئی، اور جب اگلی صبح وہ اسے سوپ پلا رہی تھی تو تذبذب سے امراہ کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ سوپ تم نے پینا ہے تو پی لو، لیکن مجھے ایسے نہ دیکھو۔ امراہ نے مذاق کیا، تمہارے اور عالیان کے درمیان کچھ ہوا ہے؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دائیں پاسوں کی تکلیف پورے جسم میں دوڑ گئی۔ ویرا عالیان کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی، تم کیوں نہیں گئی؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیسی کیسی شرارتیں کرتے ہیں پارٹی میں، دادا نے منع کر دیا تھا۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ناراضی ہے؟ پہلے تم اس کی کافی باتیں کر لیا کرتی تھی میرے ساتھ۔ نہیں، وہ مصروف ہوتا ہے بہت، اس کے اور دوست بھی تو ہیں، میں اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں۔ کیا تمہیں یہی دکھ ہے کہ تم اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہو؟ دکھ نہیں، دکھ کیوں ہوگا مجھے؟ تو پھر امراہ، تم رات بھر اس کا نام لے کر روتی کیوں رہی ہو؟ امراہ خاموش سادنا کو دیکھتی رہی، لفظوں کو اس کے حلق سے نکلنے میں دقت درپیش تھی۔ میں روتی رہی ہوں؟ اتنی اونچی آواز میں کہ مجھے کمرے سے باہر جا کے دیکھنا پڑا کہ آواز گھر میں کہاں تک جا رہی ہے۔ بخار میرے سر کو چڑھ گیا ہوگا۔ بخار؟ تم اس طرح رو رہی تھی کہ میں بھی رونے لگی۔ میرا دل پھٹنے لگا اور میں نے پرارتھنا کی کہ بھگوان تمہیں سکون دے۔ میں دادا کو یاد کر رہی ہوں گی، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کل کیسی دوا دے دی تھی۔ سادنا نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کھڑکی کے پردے اٹھا دیے۔ باہر روشن دن نکلا تھا، دھوپ چمک رہی تھی، اوپری من سے روٹ جانے والی سہیلی سی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر دلہن بنی ننھی سی بچی کی ایویں ایویں شرماہٹ سی، اور کسی جان سے پیارے کی پکی گٹی سی۔ اور کتنے دن بیمار رہنا ہے؟ ویرا اچھل کر اس کے بیڈ پر کودی۔ امراہ کا زخمی بازو پال پال بچا جس سے وہ کشن پر رکھے نیم دراز سے تھی۔ اس نے ویرا کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بازو کے زخم کا تو بالکل بھی نہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے اب بیمار ہی رہوں۔ اس کے اتنے مایوسانہ انداز پر ویرا چونک سی گئی۔ امراہ، پارٹی سب دوستوں نے مل کر عالیان کو دی تھی، سرپرائز پارٹی تھی۔ اگر عالیان کی طرف سے ہوتی تو تم بھی وہاں ہوتی، وہ تمہیں بھی بلاتا۔ امراہ کو تھوڑا سا سکون ملا۔ ہاں، اگر وہ پارٹی کا انتظام کرتا تو اسے بلاتا۔ وہ پارٹی شارٹی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، جو کپڑوں پر پیسے ضائع نہیں کرتا تھا وہ پارٹی پر کیوں کرے گا؟ تم اپنے گھر پارٹی کرتی تھی؟ وہ اس کی سالگرہ سے اگلے دن پوچھ رہا تھا۔ پارٹی؟ امراہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ جس طرح سے اس کا یوم پیدائش مشہور ہو چکا تھا وہ تو صرف یوم سیاہ یا یوم طوفان ولا کے طور پر ہی منایا جا سکتا تھا۔ نہیں، کوئی پارٹی نہیں۔ گھر میں کیک کاٹ لیتی ہوگی دوستوں کے ساتھ، ہے نا؟ نہیں، بھر کر اس کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی نفل پڑھنے، شکرانے کے۔ دادا کہتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔
خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس محبت سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہماری لا وجود کو وجود میں لانے پر وہ راضی ہوا۔ گڈ، پھر؟ آلیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر وہ مجھے میری پسند کا تحفہ لے دیتے اور میری پسند کی جگہ لے جاتے اور رات میں میری ہی پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ ہمراہ کو یہ سب بتاتے ڈر بھی تھا کہ وہ یہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ صرف دادا ہی کیوں۔ میں متاثر ہوا ہوں ہمراہ۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسی سے مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو تو میں سپرمین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور ماما کو اڑا کر اپنے ساتھ لے جایا کروں، دور، بہت دور، بادل کے ایک ٹکڑے پر تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے اور میں اور ماما مل کر کیک کاٹیں، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بوچھاڑ کے درمیان کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے، پانی کے پردے کے پس اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو، ننھی منی پانی کی چھینٹیں میرا کیک کیلا کر رہی ہوں، اور کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے آؤں، اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں آلیان۔ اگر وہ سپرمین نہیں بھی بنا تو امراہ کو ڈر تھا وہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سب کر ہی لے گا، اور اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اس نے عاطف شاہ کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ شادو کے انگنت روپ تھے، ہر روپ پہلے سے نیا اور نکھرا تھا۔ ویرا اپنی کمرے سے گٹار لے آئی تھی اور اسے کوئی روسی گیت سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر نثار ہو سکتا تھا، لیکن امراہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری گلابی فراک پہن کر آلیان کی سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک سا کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں ہی رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امراہ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے کھا ہی جانا چاہتی ہے۔ یہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا دوسرا روسی کھانا کھانے لگی۔ اینوان سادنا بھی اس کے کمرے میں آ گئیں، بادشاہ لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جہاں کی دولت نہیں لٹا رہے تھے، اس پر صرف ذرا سی توجہ دے رہے تھے، اور یقین جانیے ہر بیمار کو، ہر تکلیف میں مبتلا کو بس ذرا سی توجہ ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا۔ امراہ نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا، وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائی۔ ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے جانا تو تھا اس کے پاس، اس لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بہتر انداز سے سوچ رہی ہو۔ مجھے یہی سب کرنا تھا سائی، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحت یابی کی دعائیں دیتا سائی چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے۔ نشست گاہ میں لیڈی مہر سے اس کی مت بھیڑ ہو گئی تھی، اور وہ انہیں نہ جانے کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھیں۔ تمہاری یونیورسٹی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں نا؟ سادنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو قابو میں کر کے کہنے لگی۔ تمہیں سائی اچھا لگا؟ ہاں بہت، وہ یونیورسٹی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا ہے۔ مزے مزے کی حرکتیں ایک اور انسان بھی کرتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ملنا نہیں چاہو گی؟ میں شرط لگاتی ہوں، پھر تم ایسے کھل کر ہنس نہیں پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کارڈ نہیں چاہیے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو، تمہاری باتیں سن سن کر اس سے خوفزدہ ہو کر میں نے اب تک مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا جی بھی شکر کریں کہ اس کی حرکتوں سے سہم کر میں نے دنیا ہی نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو، آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا تو امراہ تیزی سے اس کی طرف گئی، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات کرنا نہیں چاہتی، امراہ نے بے حد مضبوط انداز میں کہا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں؟ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی تازہ ہی ہیں،
اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر آگے چلنے لگا۔ امراہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امراہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو۔ تمہیں پھر سے یاد دلا دوں کہ تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو، ایک نہیں جتنے جی چاہے مار سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امراہ نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنے ہیں تو بھی تم مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی تعلیم، اپنا کیریئر داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات، میڈیا تمہیں لمحوں میں ہیرو سے زیرو بنا دے گا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں، سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا ہے، انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے تمہارا قد کاٹ سب نوٹ کر لیا ہے۔ میں انہیں بتا سکتی تھی کہ پال کہ یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں جو دستانے پہن رکھے تھے وہ تمہارے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر میں پولیس سے کہوں گی تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے بنا زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو کہ یہ صرف ہرساں کرنے کا کیس نہیں رہے گا، تمہیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تمہارا کیریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے؟ ایک تھپڑ نہ، اور میرا مسلمان ہونا۔ تم 100 تھپڑ مجھے مار لو، لیکن ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استحصائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس قاتلانہ حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں۔ تم پر جرم ثابت ہو جائے گا۔ تم یونی سے باہر ہو گئے تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا، تمہارا کیریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی، لیکن اب تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید، لیکن اسلام کا پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے، نہ تمہارے دین سے، نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔ تم کسی بھی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خوفزدہ دیکھنے کے لیے تمہیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی یہاں پڑھنے آتی ہوں اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، امراہ کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے۔ اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت وہ پال کو دے آئی تھی، اور اسے امید تھی کہ سب اچھا ہی ہوگا۔ یہ حکمت کبھی موثر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشستگاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے سے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی میرے بارے میں، اس گھر اور میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ پوچھے گا تو تم ایک لفظ نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی، تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح کی معلومات تم سے لینا چاہے گا تو مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی شکل اور صورت کے بارے میں پوچھا جائے تو تم ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا۔ یہ سب میں اپنے بچوں کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں بہت مشکل سے انہیں زندگی کی طرف لائی ہوں۔ میں ان کے دلوں کے حال جانتی ہوں، ان پر کیا گزرتی رہی ہے مجھ سے زیادہ کون جانے گا۔ اس لیے ایک ماں تم سب سے درخواست کرتی ہے
کہ حد سے زیادہ احتیاط کی جائے اور اگر کوئی کچھ پوچھے تو فوراً پولیس کو فون کیا جائے۔ سادھنا کے ساتھ چند دن پہلے یہی ہوا ہے، لیکن سادھنا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور آ کر مجھے بتا دیا۔ ان سب نے بڑی محبت کے ساتھ لیڈی مہر کو وعدہ دے دیا۔ امراہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ پریشان سی رہتی ہیں۔ اس سے پوچھا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ یہ بہت ذاتی سا مسئلہ ہے، وہ بتا نہیں سکتی۔ آلیان اپنی کلاس سے کر نکلا ہی تھا کہ یونین کا صدر جے پیٹرسن مسٹری ہنسے ہنستا اس کے پاس آیا۔ کسی کا خون کرنے جا رہے ہو یا کر کے آئے ہو؟ آلیہ نے گھنٹوں کی محنت سے بنائے گئے اس کے ہیئر اسٹائل کو دونوں ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ پیٹرسن اپنے نتنے ہیئر اسٹائل کے لیے یونین میں بدنام ترین تھا۔ اس وقت ایک کینگرو اس کے سر پر پوز بنائے بیٹھا لگتا تھا۔ تم اپنے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھ سکتے نا؟ وہ بھنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تم کال کال سے لگ رہے تھے۔ خدا مجھے بچائے، بلکہ مجھے مار ہی ڈالے اگر میں کال کال لگوں۔ بس پھر تم 1-2 دن میں مرنے ہی والے ہو۔ امراہ کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کون؟ آلیہ نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست؟ میری کوئی دوست امراہ نہیں۔ کام فریش فرینڈ کی جدید شکل، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسی غیر ضروری بات کرنے آئے ہو؟ تم مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو کیا؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کی بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے سیکرٹ روم بھی کہہ لیتے ہیں، کو جانتے ہو نا؟ جہاں اسٹوڈنٹس اپنا نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ کر جا سکتے ہیں، کوئی شکایت یا کوئی بھی مسئلہ۔ تو فریش، سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پر 1 انچ جگہ نہیں بچی۔ ہر خط میں لکھا ہے آلیان کی ناراضی ختم کروائی جائے۔ جا بھیجا دیواروں پر یہ پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اب آلیان بھنا گیا۔ ویل فریش، نام نہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا سب بھی اس لیے بتایا کہ تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہی۔ پیٹرسن نے ایک آنکھ بند کی۔ تو سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسا ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مانچسٹر اس میں ڈوب کر بہہ جائے گا۔ اور پھر جب آئندہ آنے والی نسل تحقیق کریں گی کہ آخر مانچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بہا کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، وہ بھی ایسا غضبناک، تو پیشوا کھدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں ہاتھوں پاکستان امراہ کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مانچسٹر کو اس ساگر میں ڈوب کر بہہ جانے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بس بہت جلد ہم پر یہ آفت آنے ہی والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو، لیکن میری درخواست ہے، میں مانچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا۔ تم مان جاؤ گے اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے تو میں بھی اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج کروا دوں گا۔ اپنا یہ سائے بھی تو ایسے ہی مشہور ہوا ہے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ کھکی ہنسنے لگا۔ آلیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سا ہو گیا اور تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں لیٹرز تم لکھ کر آتی رہی ہو؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کہنے لگا۔ امراہ خوفزدہ سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام میں گردن ہلا سکی۔ وہ تمہاری ہی لکھائی میں ہے سب۔ میں نے نہیں لکھے۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے تو مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ سب یونی فیلوز کا کام ہوگا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے فارغ نہیں ہیں۔ اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی زبان سے پھسلا۔ تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا ہے کرنے کے لیے؟ وہ اس سزائیہ ہنسا۔ نہیں۔ امراہ کو اس کا انداز برا لگا۔ تو پونڈ دیے ہوں گے سب کو تم نے؟ تنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی۔ وہ سب میں نے لکھے ہیں۔ داد دو مجھے آلیان، میں نے سیکرٹ روم کو ہزاروں خطوط سے بھر دیا ہے۔ ایسے بیکار کام کے لیے داد دیتا ہوں تمہیں۔ اس سے پلٹ کر کہا، تم مجھ سے ناراض ہو، ناپسند کرتے ہو مجھے؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نہ تم سے ناراض ہوں، نہ ہی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے درمیان تم تو کہا کرتے تھے تم میرے دوست ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کرتے تھے؟ میں معاف کر چکا ہوں۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں۔ کہہ کر وہ رکا نہیں چلا گیا۔
اب یہ وہی مقام تھا کہ وہ گلستان بھر کے گل اس سے قدموں میں بچھا دے گی تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی۔ اب آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کر دینے پر اس کی اندھیری راہوں میں روشنی نہ کر سکے گی۔ ماحول انگش بدننداں تھا اور ہوا نے اپنے پر اپنی آنکھوں پر لپیٹ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ قسمت سے پوچھ پڑتال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلودہ تلوار ہوتی ہے اور کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت۔ قسمت اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہو اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل، تکبر سے پاک، چلانے والے کی شاہی سواری۔ شٹل کاک کے سامنے کی سڑک پر اس سے اینون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی تھی سائیکل چلانے کی۔ سیدھی خالی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی۔ سادنا اور اینون کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا نئے نئے سائیکل چلانے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ 2 بار وہ یونی کے راستے تک بھی گئی، اینون اس کے پیچھے بیٹھی ہوتی۔ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا؟ اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ اینون اپنا ہیئر پین ٹھیک کرنے لگی۔ پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں؟ تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ اسد، پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا؟ فخر، پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے ہیں، کیوں ایسا تصاد کیوں؟ شکوہ، چپ کر جا اینون، میں نے تمہیں گرا دینا ہے۔ جواب شکوہ، تم مجھے گرا دو لیکن سائیکل تو تھوڑی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ٹھہرو، اس بس کو گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے۔ اسے سائیکل روک دی، کوئی 50ویں بار روکی کہ یہ کار گزر جائے، یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے، ذرا ٹریفک کم ہو لے، سڑک خالی ہو لے، وغیرہ وغیرہ، مزید وغیرہ وغیرہ بھی۔ جو بس ہمارے پیچھے ہے اسے بھی گزر جانے دو، اور جو اس کے پیچھے ہے اسے آگے آ لینے دو، آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو۔ ٹھہرو، مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو۔ خبردار، جو تم اتری ہیں، اس رفتار سے تمہاری سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کر بیٹھ چکی ہوں۔ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں، اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑے اور پل دو گردن میں۔ میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس نہیں جانا چاہتی۔ سائیکل روک کر اس سے ایشین فلیگ کو 2 اور پل دیے گردن میں۔ اس سے جینس پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے، سر پر اسے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھوری سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھا اور دونوں نے سارے دانت نکال دیے اور چلتے چلتے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ دائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ اینوان بھاگ کر یونی چلی گئی۔ وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی تک آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا خواص باختہ کر دیتے ہیں۔ غصے سے وہ ان پر بڑبڑانے لگی۔ آنے والے دنوں میں آدھا راستہ وہ چلاتی اور آدھا راستہ اینون، تبھی کہیں جا کر وقت پر یونی پہنچ پاتے۔ کبھی ویرا کارٹ کی صورت ان کے آگے آگے ہوتی، وہ تیز سیٹی بجاتی اور دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی۔ یہ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا ڈرتی ہیں ذرا پیچھے پیچھے ہو جائیں۔ ایک دن ایسے ہی رستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکتے وہ بامشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے سے ایک دم سے عالیان کی سائیکل عین اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا، امراہا بھی، اور جب امراہا کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ اینون جاپانی میں چلائی جس کا اردو میں ترجمہ ہے، ہائے اماں جی، مجھے مار ڈالا۔ امراہا کی سائیکل پوری کی پوری عالیان کی سائیکل کے اوپر تھی، وہ بھی پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور اسے گرا دیا۔ 2 سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر کا روڈ ہلسا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے برا ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی سائیکل کے آگے لگے سینڈ باکس میں کچھ سینڈوچز ٹیشوز میں لپٹے رکھے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، اور وہ ناشتہ آکسفورڈ روڈ پر نکل کر گر گیا تھا۔ 2 درجن سینڈوچز روڈ پر پچ کے بکھرے پڑے تھے۔ اب وہ کچھ بھی ہوں گے لیکن سینڈوچز نہیں ہوں گے۔ عالیان نے غصیلی نظر امراہا پر ڈالی اور پھر سینڈوچز کو دیکھا اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے۔ امراہا بھی رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھائی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سمیٹے اور جانے لگا۔ عالیان! اینوان نے آواز دے کر روکا اور اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھ گئی۔
اب سارا مانچسٹر اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کر اینون کو ڈھونڈ کر اسے برگر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے آلیان کو؟ پاگل کہنا ٹویٹ ہے، لے لو۔ پر میں تم سے ٹویٹ لینا نہیں چاہتی، نہ اسے دینا چاہتی ہوں۔ امراہ نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ اینوئن برگر ہاتھ میں لے کر بزی اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھ کر امراہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور کوئی گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ کارل نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی بچی کو خاموشی سے جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ این پلٹی ہی تھی کہ اس سے فوراً برگر کی ایک بڑی بائٹ لی۔ تم نے کارل کو برگر کیوں دیا؟ امراہ رو دینے کو ہو گئی۔ اس سے کہا وہ آلیان کے پاس ہی جا رہا ہے اور اسے وہ برگر دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ، اس کا سر پھوڑو اور آ جاؤ۔ یہ کام اب تم کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر وہ ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل محسوس کر کھڑی رہی۔ کاش کوئی آلیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کچھ کرنے کا کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امراہ کا دھاڑے مار مار کر رونے کو جی چاہا کہ اتنے بڑے روس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کہ ویرا وہاں پڑھ سکتی۔ اسے مانچسٹر آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اندھیرے غار میں بند ہو جانے کی کیفیت تھی۔ کسی ایک طرف سے روشنی لکیر بناتی آ رہی تھی اور روشنی کی یہ لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غار کا دہان کھل رہا تھا۔ پرسکون اور آزاد ہو جانے کی کیفیت تھی کہ دور سے آتی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی، سما دینے والی چاپ کہ گھٹنوں میں سر دے لیا جائے، کان لپیٹ لیے جائیں۔ ایک ہیولا بنتا قریب سے آیا، لمبے سائے کے اس پار روشنی کے دہان کے عین سامنے کھڑا ہوا اور ساری روشنی کو پیچھے دھکیل دیا، اور اندھیرا۔ آلیان ہڑبڑا کر اٹھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، جیسے رات بھر بھاگتا رہا ہے کوئی اس کے پیچھے رہا ہے۔ اس کے کان میں وہ انجانی چاپ ابھی بھی زندہ تھی، جو ایسی شکن زدہ تھی کہ ہر نفرین ادا کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے باہر نکالا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا یا کچھ اور تھا، جو بھی تھا اس کی دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امراہ رات کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک کے کنارے چلتے اسے ایک آدمی نے بہت مؤدب انداز سے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ امراہ رک گئی۔ فرمائیے۔ آپ خاتون لیڈی مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں، امراہ سمجھی آدمی لیڈی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے۔ ان کی لے پالک بیٹی نہیں ہو؟ نہیں، میں تو پاکستان سے آئی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنے، ان کے گھر میں رہتی ہوں، پیئنگ گیسٹ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب تم ان کے سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں؟ امراہ کو ایک دم سے لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی اور وہ آگے چلنے لگی۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے 10 بچے پالے ہیں، کیا تم سب کے نام جانتی ہو، ان کی شکلیں؟ امراہ اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، کون کون ہے، ان کی تصویریں مل سکیں تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ میں تمہیں پورے 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا۔ امراہ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا؟ اگر چاہو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ میں پولیس کو بلا لوں گی جناب۔ 2,00,000 پاؤنڈ، 3,00,000 پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ؟ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو۔ تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس کس ملک میں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی۔ اور اتنے سے کام کتنے پیسے، اتنے کہ تم ساری زندگی میں شاید ہی کما سکو گی۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈتے اور خریدتے پھرتے ہو، امراہ نے طنز سے کہا۔ اسے بہت سکون سے امراہ کے طنز کو سہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو تو بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی، جاؤ۔ 4,00,000 پاؤنڈ۔ میں پولیس کو فون کرنے لگی ہوں۔ امراہ نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5,00,000 پاؤنڈ۔ امراہ نے عاجز آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امراہ فون کان سے لگانا بھول گئی۔ وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں ایک بہت بڑی رقم آفر کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔
میں ابھی بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے۔ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کا جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اسے مباخلے کے اس حد تک ایک بہت بڑی رقم آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری ہے۔ ہمراہ خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان مارگریٹ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے۔ کون؟ مارگریٹ کے خاندان کو کوئی فرد، یا اس کے باپ کے خاندان کا، یا اس کا باپ ہی؟ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ سیاہ فام تھا، دوسرا وہ 40 سال سے کم کا تھا۔ یعنی آلیان کے لیے لیڈی ماہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے اسے بتایا نہ جائے، لیکن کیوں؟ وہ آلیان کو کیوں چھپا رہی ہیں؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر اس سلسلے میں سوچتی رہی اور پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا۔ وہ اس شخص کا حلیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا، خاص کر آلیان سے۔ یہ کون تھا؟ ہمراہ، یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی، اور تمہارے لیے یہ جاننا ضروری بھی نہیں۔ کیا آپ آلیان کو اس کی ماں یا باپ کے خاندان سے چھپا رہی ہیں؟ ہمراہ نے سنگ دلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی۔ میں جو کر رہی ہوں آلیان کے لیے کر رہی ہوں۔ ہمراہ کو تھوڑا غصہ آیا۔ وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ انہیں آلیان کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا کہ وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں۔ انہیں شاید آلیان کے چھن جانے کا ڈر ہے۔ وہ عمر کے اس حصے میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، یا انہیں لگتا ہوگا ایسے وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ امراہ کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امراہ اس بات کو کھول کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلو پر ہی غور کرتی رہی۔ آلیان کا ایک خاندان ہوگا، شاید بھائی بہن، انکل آنٹی، نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ آلیان سے دور ہوئے بھی تو اب تو وہ آلیان کو ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ یونیورسٹی میں امراہ نے آلیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس سے صرف اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے سے بھی نہیں روک سکی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے ہال آئی تھیں، اور دونوں لان میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہارے جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپر مین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اسے مذاق کرنے کی اچھی کوشش کی۔ اگر تم سپر مین بن بھی گئے تو بھی میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی نہیں، صرف آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو۔ ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری کے بعد کوئی بزنس شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کس ملک اور کیوں ماما؟ کسی بھی ملک تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں، بس تم اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ تم اسے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ امراہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ دوستی ختم کر دی ہے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے؟ امراہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں خوبیاں اور خامیاں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں کہ ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کہہ کر انہوں نے آلیان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو، جواب میں تم خاموش ہو، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے آلیان۔ میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے، لیکن مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، نہ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ شاید تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی ہے، اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے ہی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، بات ختم، بس خاموش رہو، پرسکون رہو۔ میں شارلٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس سے بہت سخت اور چپتے ہوئے انداز سے مجھ سے بات کی ہے۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہوں۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس سے ایک ادارے میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی وہ لےپالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ آلیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ اچھی بات تو یہ ہے ماما کہ جارڈن شارلٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی ہے
جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے؟ نہیں ماما، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص اور اس کے بارے میں؟ نہیں، آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا۔ تو تم ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے۔ اور آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی۔ تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو۔ اپنے ذہن اور دل کو وسعت دو اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے سے ہو یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ نہ بھاگنا بھی فائدے مند نہیں ہوتا ماما، مجھے صرف آپ سے محبت ہے۔ یہ اور برا ہے، تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے آلیان کو گہری نظروں سے بہت دیر تک دیکھا۔ تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو؟ تم اپنی عمر سے بہت بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ مجھے وہ ڈائری بھی دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل ریس میں ہرا دیا کرو گے تو وہ تمہیں ملے گی۔ تم نے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اسے یاد کرو، لیکن ایسے آہ کے انداز سے نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا، اس کے مرنے کے بعد اسے خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کی بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو، تمہیں میرے آلیان کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کے ہر انسان سے نفرت کرتا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا۔ نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا، آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ایسی محبت نہ کرتا۔ آخر کار میں نے یہ جان لیا ہے